الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر دوستو، دینی اور اسلامی بھائیوں بہنوں، خاص طور سے مشاہدین اکرام، ناظرین اکرام، سامعین اکرام، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ڈھانک لے، اور جو جو عبادتیں ہم نے پورے اس ماہ میں رمضان میں کیے ہیں، اور خاص طور سے آخری عشرے میں جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، تاخراتوں میں جو ہم نے نیک کام کیے ہیں، اور آج بھی ہم یہاں پر سعودی عرب میں 29ویں روزے پر 30ویں شب پر ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز تراویح ہم نے پڑھی ہے، اور جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش دیگر ملکوں میں آج 29ویں تاخرات منا رہے ہیں، اللہ کی بات میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے ہی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ جن جن لوگوں نے جو جو مانگا ہے، جو جو کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرمائے، قبول فرمائے، خامیاں، کمیاں، بھول کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کے تحت اللہ تعالیٰ بھول کی غلطیوں کو، انجانی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے، کمیوں کو دور کرتے ہوئے، کمیوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ساروں کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا دلا دے، اور آگے والی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قال اللہ قال رسول پر زندہ رکھے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالت ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ سعودی عرب میں اعلان ہو گیا ہے محکمۃ الکبریٰ کی طرف علماء کی جانب سے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہذا 30 دن ہم مکمل کریں گے۔ الحمدللہ عرب دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اور رمضان کا دن الحمدللہ مل چکا ہے، لہٰذا 30واں روزہ ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو آج کی رات بھی ہمارے پاس ہے عبادت کے لیے، اور کل کا دن بھی حالت روزے میں جو ہے نا ہم گزار سکتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب جنہوں نے کچھ کوتاہی کی ہو اس کے لیے ابھی بھی آخری موقع ہے، آخری روزہ ہے، آخری رات ہے رمضان کی، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پورے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی چاہتے ہوئے نیک بنا لیں اور نیک بننے کا عزم کر لیں۔ اور ہند و پاک میں آج آخری تاخرات ہے، 29ویں تاخرات ہے، بہت بہتر الحمدللہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے آ رہے ہیں، ان کے لیے مزید اور اچھے کام کرنے، اور زیادہ عبادت کرنے، اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے، اور زیادہ سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ تاخرات ان کو جو ہے نا آج نصیب ہوئی ہے 29ویں تاخرات۔ اور اسی طرح جنہوں نے کوتاہی کی، جو گناہ کرتے رہے، غفلت کی زندگی گزارتے رہے ماہ رمضان میں بھی، ایسے مشکل حالات میں بھی، ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ ایک تاخرات اللہ نے عطا کی ہے، وہ جو ہے نا اس تاخرات میں سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں، سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوحہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے
آئندہ آنے والی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہوئے یہ ایک رات ہی میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، اور آپ بالکل پاک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے گناہ کیا ہوگا بڑا، معاف ہو جائے گا اگر آپ سچی توبہ کر لیں گے۔ آپ نے زنا کیا ہوگا، بار بار زنا کیا ہوگا، سن لیں، اگر کسی نے بار بار زنا کیا ہوگا، انشاءاللہ سچی توبہ کر لیں گے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جوا کھیلا ہوگا، بار بار جوا کھیلا ہوگا، اگر آپ سچی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے شراب پی ہوگی، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلا حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر آپ سچی توبہ کریں گے۔ اسی طرح نمازیں چھوڑی ہوں گی، اسی طرح رمضان کے روزے چھوڑے ہوں گے، اسی طرح جو بھی آپ نے گناہ کیا ہوگا وہ سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ایسے معاف کرے گا گویا کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والے کی توبہ اللہ ایسا قبول کرتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور سورہ فرقان کی وہ آیت تو یاد ہی ہوگی، بارہا آپ کے سامنے پڑھی گئی، بتلایا گیا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، لہذا خوش ہونا چاہیے گنہگاروں کو بھی، خوش ہونا چاہیے نیکوکاروں کو بھی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور نیکی کے راستے پر آپ کو لگا دیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے جو گناہ کرتے ہیں یا گناہ ہو گیا ہے، ان کے لیے بہترین گولڈن چانس ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری تاخرات ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں، کرونا کے مرض کی حالت میں آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، پلٹ جائیں، اللہ کو اپنا اللہ مانیں، اللہ کو اپنا جو ہے رب مانیں، تسلیم کریں، اپنا خالق مالک، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل پاک و صاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو لہذا آپ بالکل کھلے طور پر، شیطان ہو سکتا ہے بہکائے گا، اور اتنے گناہ کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیا، کیسے تیری بخشش ہوگی؟ بالکل بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر ابن آدم کی اولاد، آپ آدم کی اولاد ہیں نا، آپ سے گناہ ہوا ہے نا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آدم کی اولاد، ابن اولاد زمین بھر گناہ لے کر آئے، زمین بھر، اللہ اکبر، گناہ لے کر آئے، آسمان بھر دے گناہوں سے، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے اور وہ جانے کہ کوئی ہے ہمارے معاف کرنے والا، کوئی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، کوئی ہے ہمیں ہماری توبہ کو قبول کرنے والا، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اور سچے ارادے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ وہ جو ہے نا اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، تو آسمان بھر گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، زمین بھر گناہوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے، سمندر بھر گناہوں کو بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ کوئی ہے جو آگے بڑھے، جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے آنکھ رکھنے والو، آگے بڑھو اور جو ہے نا سچی توبہ کر لو۔ آخری تاخرات آپ لوگوں کے لیے ہے، اور سعودی عرب وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے ایک اور روزہ الحمدللہ اللہ نے نصیب کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان، اچھا انسان اور فرما بردار مسلمان، مومنوں میں شامل فرمائے، اپنے آپ کو مومن بنائے، اپنے آپ کو مصلح بنائے، یعنی صلح کرنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اپنے آپ کو مقبولین سے بنا لے، یعنی آپ کے ہر عبادت کو اللہ قبول کرنا چاہیے، ایسا بنا لے، اپنے آپ کو متقین سے بنا لے، متقین میں سے بنا لے، اپنے آپ کو محسنین میں سے بنا لے، اپنے آپ کو شاکرین میں سے بنا لے، اپنے آپ کو ذاکرین میں سے بنا لے، اپنے آپ کو اہل التقوی و اہل المغفرہ میں سے بنا لے، یعنی تقوی والے اور مغفرت والوں میں سے بنا لے۔ بہترین گولڈن چانس ہے، بہترین چانس ہے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ اب آئیے جو آیتیں میں نے پڑھا ہوں اس کے تعلق سے چند باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے، اسلام جیسا عظیم نعمت عطا فرمایا ہے، اسلام جیسی نعمت عطا فرمایا ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا امن پسند مذہب ہے، کتنا صاف اور شفاف مذہب ہے، کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب اسلام۔ اللہ اکبر، دین اسلام پر ایک بھی داغ نہیں ہے، دین اسلام پر ایک بھی داغ، ایک بھی حرف نہیں ہے،
کوئی انگلی اٹھا سکے کہ اسلام میں یہ کمی ہے، یہ زیادتی ہے۔ الحمدللہ اتنا پاک و صاف اور سورج کی طرح روشن، الحمدللہ سورج کی طرح روشن اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جو اسلام لے کر آئے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی الحمدللہ بے داغ ہیں، وہ بھی پاک اور صاف ستھرے ہیں الحمدللہ۔ ان پر بھی آج تک نہ کسی نے انگلی اٹھایا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ان پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ نہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ غلط بات بول سکتا ہے، نہ عیسائی بول سکتا ہے، اور نہ ہندو، نہ کافر، نہ مشرک، نہ دھیریا، نہ جو ہے نا بے دین، کوئی بھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ نہیں لگا سکتا ہے اور نہ لگایا ہے۔ بلکہ یہودی کے ایک بڑے آدمی نے، جاننے والے نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں دنیا میں اب تک جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں 100 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ 100 آدمیوں کی پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات جو ہے نا انہوں نے پڑھا ہے، لکھا ہے، اور جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا سارے حالات جو ہے نا ان لوگوں کے بیان کیے ہیں۔ 100 لوگ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اس میں سے جو ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے لکھا ہے، سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ غیروں نے الحمدللہ، کافروں نے الحمدللہ گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک شخص، بلند اخلاق والا شخص، اچھا انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ جو ہے نا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہمارا اسلام بھی بے داغ ہے اور اسلام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے داغ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے ماننے والوں کو بے داغ ہونا چاہیے، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو بھی بے داغ ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، غلط چیزوں سے بچنا چاہیے، ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جن اچھائیوں کا حکم قرآن سے ملا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جن اچھائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان اچھائیوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی بے داغ مسلمان بن جائے، ہاں ہم بھی صاف ستھرے مسلمان بن جائے، کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے۔ اس لیے کہ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اگر ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں تو داغ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دبا داغ لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے تو دوبارہ جو ہے داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو نہیں بدلتا، نیکی کے راستے میں نہیں ڈالتا، تو یہ دھبے جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں گناہوں کے، اور یہاں تک کہ دل پورا سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ من۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی انجانے میں، بھول کے، تو سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ داغ کو دھو دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن آج کا مسلمان، بہت زیادہ مسلمان غلطی کرتے ہیں، غلطی پر اڑ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، مسلمان سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو وہ معافی مانگ لے، اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عزت باقی رکھے گا، اللہ تعالیٰ عزت باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، اور کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، ایسے مسلمان پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، جس سے غلطی ہو جائے وہ سچی توبہ کر لے، ایسے مسلمانوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ایسے لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ اسلام بھی جو ہے نا پاک و صاف رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک و صاف رہیں گے۔ اب چونکہ بعض مسلمانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، گناہوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور گناہ کر کے برملا جو ہے اس کا اعلان کرنے کی وجہ سے، اور برملا گناہ کرنے کی وجہ سے، کھلے طور پر گناہ کرنے کی وجہ سے، بمانگے دہل شیطان بن کر گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام بدنام ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بدنام کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر یہ مسلمان نام کا محمد اشرف اور عبداللہ فلاں اللہ کی طرف نسبت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والا، اگر ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، اور حرام کاموں میں جو ہے نا آگے بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا اسلام لانے والا نبی بھی جو ہے نا ایسا ہی ہوگا۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگ جاتا ہے۔ ہاں، لگاتے ہیں بھولے بھالے لوگ، ان کو نہیں معلوم ہے، اسلام نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا نبی بھی ایسا ہوگا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے، مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نا حرف آ گیا، ان پر دھبا لگ گیا، اور بعض لوگ نہ سمجھ کے کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام میں یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ جو کر رہا ہے نا نادان مسلمان، چند لوگ جو غلطی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کافر غیر مسلم یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ان کے قرآن میں ایسا ہوگا، ان کے اسلام میں ایسا ہوگا، تبھی تو یہ کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے
ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید مقدس جو ہے وہ بھی بدنام ہو رہی ہے، اور قرآن کے لانے والے آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدنام ہو رہے ہیں، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان پر بھی آنچ آ رہی ہے، ان پر بھی آنچ آ رہی ہے، وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں، بلکہ ان پر بھی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک دو مسلمان اگر غلطی ہیں یا چند جو ہے نا مسلمان کی غلطیوں کو ایسے سارے مسلمانوں پر دھبا آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں ادباً گزارش کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں ادباً گزارش کرتا ہوں آخری عشرے میں ادباً گزارش کرتا ہوں تاخرات 29ویں تاخرات میں ادباً گزارش کرتا ہوں، جبکہ اللہ کا عذاب کورونا وائرس کی شکل میں، مرض کی شکل میں، بیماری کی شکل میں آ چکا ہے، اور کئی مہینوں سے ہم جو ہے نا قید میں بند ہیں، پریشان ہیں، لاکھوں کے جو ہے نا اموات ہوتی جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ایسے بعض جاہل قسم کے مسلمان جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، نبی کو بدنام کر رہے ہیں، عامت المسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، ایسے مسلمان اگر سچی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو الحمدللہ سارے مسلمان جو ہے نا اچھے ہو جائیں گے، سارے جو بدنام کرنے والے ہیں ان کی زبانیں بھی جو ہے نا بند ہو جائیں گی۔ لہذا اپیل ہے کہ وہ سچی توبہ کر لیں، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، دندنا تو گناہ نہ کریں، گناہ کرنا گناہ ہے، اور کھلا گناہ کرنا ڈبل گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے الا المجاہرین، جو کھلا گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے گناہوں کا اعلان کرتا ہے، ایسے مجاہرین کو جو ہے نا اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر جو گناہ کر کے دندناتے پھرے، کھلا گناہ کرے، رات میں گناہ کرا اور دن میں جو ہے نا اعلان کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا خدا را اگر کسی کے گھر میں ایسے لوگ ہیں تو والدین اور ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ اگر دوست احباب جانتے ہیں تو ایسے دوست احباب سے تعلق توڑ لیں اور ایسے لوگوں کی اصلاح کریں۔ ہاں لہذا میرے محترم دوستو، بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائے، ایسے لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، اور جو بدنامی ان سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت دے، یا پھر اگر تو مناسب سمجھتا ہے کہ ان کا رہنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے دنیا میں تو ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ ہاں یہی بات ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو اپنی اصلاح کر لیں۔ اب آئیے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اللہ اکبر، پیدائش سے لے کر وفات تک آپ دیکھ لیجئے کتنا پیارا، کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی اور کو تکلیف نہیں ہے، نہ گھر والوں کو تکلیف ہے، نہ اس کو تکلیف ہے، بالکل سمپل مذہب ہے، سیدھا سادہ مذہب ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہاں، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث بھیجا ان کو بھی جو ہے دین اسلام دے کر بھیجا، ان کا بھی پسندیدہ دین اسلامی تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے دین اسلام، اور سابقہ تمام انبیاء کا بھی پسندیدہ دین کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا وہ بھی دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری امت ہمیں اور آپ کو بھی جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو دین اللہ کو پسند ہے اس میں کچھ کمی رہ سکتی ہے، اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ خامی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانوں کے لیے جو نبی بنا کر بھیجا، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے کسی کو چنا ہے تو کیا غلط آدمی کو اللہ چنے گا؟ نہیں، سارے انسانوں میں اچھے آدمی کو چنے گا، سارے انسانوں میں بہتر انسان کو اللہ نے چنا، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ خاندان، قریش کا خاندان، اور قریش میں بھی اعلیٰ قبیلہ بنی ہاشم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی جو ہے نا اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا دین اسلام پاک ہے، اور اسلام کے لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے، اسلام کے ماننے والوں کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری اچھائی کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام لے آئے، ہاں، ہماری اچھائی کو دیکھ کر غیر مسلم ہمیں اچھا کہیں، ہمارے اچھائی کو دیکھ کر غیر مسلم کافر، یہودی، عیسائی، لا دین لا مذہب والے کہیں کہ کتنا پیارا مذہب ہے، ان کا نبی کتنا پیارا ہے۔ ہاں، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے کئی لوگ ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ ایمان لائے۔
صحابہ کرام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے برتاؤ کی وجہ سے کئی لوگ ایمان لائے۔ ہاں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پیار سے پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام بلند اخلاق سے پھیلا، اسلام قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھ کر ایمان لے آئے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ایمان لے آئے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا ایمان لے آئے۔ جی ہاں، اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا کہ تلوار رکھا ہو گردن پر، کہا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، نہیں، ہرگز نہیں۔ کہ اللہ واللہ، اللہ کی قسم دیکھ لیجیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی سیرت دیکھ لیجیے، اس کے بعد زندگی دیکھ لیجیے، کتنے جنگیں ہوئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کتنے جنگیں ہوئیں، کتنے لڑائیاں ہوئی، کتنے لوگ جو ہے نا مسلمانوں کے شہید ہوئے، کتنے لوگ جو ہے نا دشمنوں کے مارے گئے، ذرا پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے۔ اور آج جو حال ہو رہا ہے، ملکوں کو جو ہے نا مار دیا جا رہا ہے، گاؤں کے جو ہے نا مار دیا جا رہا ہے، شہر کے شہر کو مار دیا جا رہا ہے، یہ ہے ظلم، یہ ہے زیادتی، یہ ہے قتل و غارت گری، یہ ہے فتنہ فساد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ظلم نہیں ہوتا تھا، زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ سن لیں اچھی طرح، غیر مسلم بھی مسلمان بھی، اور جو مسلمان اسلام کو نہیں جانتے، صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتے جا رہا ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، صرف بس 3 کنڈے کھانا جانور کی طرح، اور سو جانا جانور کی طرح، اور جانور کی طرح ہگنا موتنا، بس یہی جانتا ہے مسلمان، نام کا مسلمان۔ دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، نہ توحید کو جانتا ہے، نہ جو ہے نا سنت کو جانتا ہے، نہ ارکان اسلام کو جانتا ہے، نہ ارکان ایمان کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ حدیث کو جانتا ہے، نہ سیرت رسول کو جانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو جانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی سیرت کو جانتا ہے، نہ ابو بکر کو جانتا ہے، نہ عمر کو جانتا ہے، نہ عثمان کو جانتا ہے، نہ علی کو جانتا ہے، نہ صحابہ کرام کو جانتا ہے، نہ تابعین کو جانتا ہے، نہ تبع تابعین کو جانتا ہے، نہ ائمہ کو جانتا ہے۔ ہاں، بس زندگی گزار رہا ہے جانور کی طرح، یاکلون کما تاکل الانعام۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ، ایسے نام کے مسلمان صرف جو ہے نا جانور کی طرح کھاتے ہیں، جانور کی طرح زندہ گزرتے ہیں۔ والنار مسلم آگے کہتا ہے ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اعوذ باللہ باللہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا موقع ہے، دین کو سیکھو، نماز کا سیکھنا ضروری ہے، نماز عید کا سیکھنا ضروری ہے، نماز جنازہ کا جاننا ضروری ہے، 5 وقتہ نماز کا جاننا ضروری ہے، اذان کا جاننا ضروری ہے، اقامت کا جاننا ضروری ہے، قرآن کا جاننا ضروری ہے، حدیث کا جاننا ضروری ہے، سیرت رسول کا جاننا ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ ارکان اسلام جو 5 ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ارکان ایمان کا جاننا ضروری ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں، بنیادی علم جو دین کا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ دین کے بنیادی مسائل، اسلام کے بنیادی مسائل جن کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتے، ایسے علم کا جاننا، ایسی دین کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن کون جانتا ہے بتائیے؟ دنیا میں بڑے بڑے ڈگری حاصل کر لیے، ہنر حاصل کر لیے، دنیا میں اونچے مقام تک پہنچ گئے، لیکن جب اسلام کا معاملہ آیا، دین کا معاملہ آیا، قرآن حدیث کا معاملہ آیا، صفر انڈا ہیں، اور برسوں سے ایسے چلے آ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کہتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے۔ جاہل قسم کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ان کے بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کے لانے والے بدنام ہو جاتے ہیں، اور دیگر مسلمان بدنام ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے یا ایسے لوگوں کو ہٹا لے، ایسے لوگوں کو موت دے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہذا موقع ہے رمضان کا، موقع ہے لاک ڈاؤن کا، کرفیو کا، باہر نہیں نکل رہے ہیں، 2-3 مہینے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ابھی بھی اور 2-3 مہینے ہو سکتا ہے لگے، اللہ نہ کرے جلد سے جلد جو ہے نا یہ وبا، یہ بیماری ختم ہو جائے، مساجد کے دروازے کھل جائے 5 وقت نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور پہلے سے بہتر اللہ تعالی حالت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ایسے جو ناہنجار مسلمان ہیں، نہ کمزور مسلمان ہیں، جاہل مسلمان ہیں، یہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، سارے مسلمان مل کر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کہا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا کا لفظ آیا ہے، سارے کے سارے مل کر، تمام مسلمان مل کر سچی توبہ کر لیں،
لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیابی مل جائے، یہ کرونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے، سارے توبہ کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اپنے فضل سے جو ہے اپنی رحمت سے اس بیماری کو ختم کرے گا، اور مسلمانوں کی عزت بحال ہو جائے گی، مسلمانوں کو کامیابی ملے گی دشمنوں پر، ظالموں پر انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان کم وقتوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سلسلہ اور آگے بڑھاتے جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ موقع ہے کچھ سیکھے، موقع ہے، ابھی بھی بیٹھ کر گھر میں باہر نہیں نکل رہے ہیں تو سیکھیں، الف سے، با سے، تا سے سیکھیں، الف سے ابھی سے اللہ کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، رسول کو پہچانے، دین کو پہچانے، ارکان اسلام، ارکان ایمان کو جانے، اسلام کو جانے، جو بنیادی ضروری مسائل ہیں دین کے جن کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا سیکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ گھر میں بیٹھ کر صرف ٹی وی کے سامنے گناہ کے کام نہ کریں، نہ ہنجارو مر جاؤ گے ایسا، اے جاہلو مر جاؤ گے ایسا، کیا منہ دکھاؤ گے، کیا لے کر جاؤ گے خبر میں، اللہ کے پاس کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے، اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کھائیں اور توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لیں۔ ہاں، کتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ نام تھا، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا اتفاق سے، حضرت علی کی زوجہ، حضرین کی امی جان، اور ایک عورت فاطمہ نام کی جو ہے نا چوری کرتی ہے، اور تھوڑے سے اونچے گھرانے کی، بڑے گھرانے کی تھی، اس سے چوری ہو گئی۔ اب جو ہے نا صحابہ اکرام میں چیمی گونیاں ہونے لگی کہ بھائی اس کا بھی ہاتھ کٹ جائے گا، اس کا بھی ہاتھ کٹ جائے گا، اسلام میں ہے نا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ لہٰذا کچھ صحابہ اکرام نے جو ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اللہ کے رسول کے لے پالک بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، اور اللہ کے رسول حضرت اسامہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، تو لہٰذا کچھ صحابہ نے بھیجا کہ آپ سفارش کرو کہ جو ہے نا اس عورت کو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، حضرت اسامہ کو بھیجا، تو حضرت اسامہ نے جب کہا تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے حدود کو نافذ کرنے میں مجھے روک رہے ہو، اللہ نے جو حدود نافذ کیا ہے اور ان حدود کو جو ہے نا میں جو ہے نا چھوڑ دوں، پامال کر دوں، اس میں جو ہے نا تم لوگ جو ہے نا دخل اندازی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ تو ایک فاطمہ عام عورت ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، میرے غیر مسلم بھائیوں، یہ تھا انصاف، یہ تھا عدل اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا انصاف یہ تھا، اور یہی انصاف چلا آ رہا تھا۔ ایسے ہی انصاف کے واقعات کو دیکھ کر لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، ہاں تلوار گردن پر رکھ دی گئی ہو، کہا گیا ہو کہ جو نا لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ زبردستی اسلام قبول نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ابو بکر اپنی مرضی سے اسلام لے آئے، حضرت عثمان اپنی مرضی سے اسلام لے آئے، اور اسلام کی سب سے پہلی جو اسلام میں داخل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی، وہ اپنی مرضی سے ایمان لے آئی، کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی زیادتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صرف ایک کلمہ کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، دنیا میں بھی، دنیا کے بھی مالک ہو جاگے، جنت کے بھی مالک ہو جاگے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں عزت ملے گی۔ یہی جملہ کہا، آپ پڑھ لیجیے، آپ تاریخ اسلام کو، تاریخ اسلام کو پڑھ لیجئے لوگوں، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، لادین، بے مذہب، بدھسٹ، کرسچن، سارے لوگ اسلام کو پڑھ لیجئے، بغیر دھبے کے پائیں گے اسلام کو، اور اسلام کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی دھبا آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، بالکل پاک و صاف تھے، لہٰذا زبردستی اسلام نہیں لے آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک واقعہ، کسی جنگ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو پچھاڑ دیتے ہیں، دشمن کو گرا دیتے ہیں، اس کا اوپر سوار ہو جاتے ہیں، جب تلوار اٹھا کر مارنے کے قریب پہنچے تو اس دشمن نے جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، پھر بھی جو ہے نا حضرت اسامہ نے جو ہے نا اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ جب یہ بات کی تلہ، اس بات کی تلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو ہمارے پیارے نبی ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، ہاں حضرت اسامہ کو بلوایا، پوچھا کیوں ایسا کیا تم نے؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جو ہے نا تلوار کی ڈر سے جو ہے نا کلمہ پڑھا ہے۔ کیا کہا؟ جب میں نے مارنے کے لیے تلوار اٹھایا تو تلوار کی ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا، موت سے بچنے کے لیے تلوار پڑھا، کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی خاموش نہیں بیٹھے، سن کر کہا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ وہ تلوار کے ڈر سے یا موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ڈانٹا، نصیحت کی، اس کے بعد اپنی طرف سے دیت ادا کی، اپنی طرف سے دیت ادا کی، اپنی طرف سے۔ تو یہ اسلام ہے، ایسے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔
اللہ کے رسول نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ طائف کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جب طائف گئے، طائف جا کر تبلیغ کی تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات سننا تو چھوڑا، سننا گوارا نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے نا ان پر پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، خون سے آپ کی جوتیاں جو ہے نا بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو جو ہے نا چکی کی پاٹ کی طرح جو ہے نا پسل دیں گے، ختم کر دیں گے، مسل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ فدا ہو ابی و امی، ہم سب کے ماں باپ آپ کے روح پر قربان ہو جائیں۔ کہا نہیں، اگر آج یہ ایمان نہیں لائے ہیں، اگر یہ بات آج نہیں سمجھ رہے ہیں، میری بات آج یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے اور اسلام کو جو ہے توفیق ملے، اسلام کو تقویت ملے۔ اللہ اکبر۔ کہاں دور کی سوچا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ ہاں، فتح مکہ ہوا۔ کون سا مکہ؟ جس مکے سے جہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، جہاں اللہ کے رسول کے دادا باپ سب پیدا ہوئے، پورا خاندان قبیلہ تھا، رشتہ دار تھے۔ اللہ کے رسول کو مکہ عزیز تھا، بہت پیارا تھا مکہ شہر اللہ کے رسول کو۔ کیوں نہ ہو وہاں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آثار ہیں قدیمہ، کعبۃ اللہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، آپ کے آبا و اجداد کی خبریں وہاں موجود ہیں۔ کیوں نہ عزیز ہو، پیارا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بتائیے آپ، مکہ۔ لیکن وہاں سے نکال دیا گیا، مکے سے نکال دیا گیا۔ اب جب مکے سے نکلتے رہے، باہر جا کر مکے کے قریب مکہ شہر کی طرف دیکھا، کہا کہ اے مکہ مجھے تو عزیز ہے، پیارا ہے، اگر یہ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی جو ہے نا تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی تکلیف سے جو ہے نا آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے وہاں پر بھی جو ہے نا دشمنوں نے جو ہے نا چین لینے نہیں دیا، سکون کی زندگی لینے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے، صحابہ اکرام کو تکلیف دیتے رہے۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان تمام دشمنوں سے بدلہ لیتے، ان تمام دشمنوں کے سر قلم کر دیتے، ان تمام دشمنوں سے پل پل کا حساب لیتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا؟ سارے لوگ ہاتھ بندھے کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ صحابہ اکرام سے کہا اپنے سروں کو نیچا کر لو، یہ فتح کامیابی تم نے اپنی تلوار کی زور سے نہیں کی ہے، یہ اللہ کے فضل سے جو نا ہمیں کامیابی ملی ہے، لہذا اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ہاں، اور کیا کہا دشمنوں سے؟ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج تمہیں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ کے گھر والوں کو جنہوں نے ستایا، مارا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو مارا، ان تمام کو ایک وقت ایک زبان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے جب یہ جملہ سنا، جب معافی نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو کئی لوگ جو ہے نا ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، بلند اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھائیوں سے اسلام میں جو ہے نا لوگ اسلام میں داخل ہوئے، قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر لوگ جو ہے نا اسلام قبول کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لے آئے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ستاتے تھے، حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کو ستاتے تھے، اللہ کے رسول کو برا کہتے تھے، صحابہ اکرام کو برا کہتے تھے، صحابہ اکرام کو ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ لیکن جب ان کے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ پہنچا اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو غصے میں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مارنے کے لیے، لیکن جب قرآن کا نسخہ اس میں ان کے ہاتھ میں گیا، جب انہوں نے قرآن کا پڑھا تو ان کی کیفیت بدل گئی، ان کی روح جو ہے نا کانپ اٹھی، ان کا خون ٹھنڈا ہو گیا، گرم خون، اور کہنے لگے یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور فوراً جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر جو ہے نا ایمان لے آئے۔ تو لہذا قرآن کی وجہ سے، قرآن پڑھ کر لوگ ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو، عدل کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ ایمان لے آئے، صحابہ اکرام کے اخلاق کو پڑھ کر دیکھ کر جو ایمان لے آئے، صحابہ اکرام کے عدل و انصاف کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ ایمان لے آئے۔ جی ہاں، آج بھی اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، ہم بھی عدل و انصاف جو ہے نا کرنے لگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہے نا دشمن زیادہ ہو رہے ہیں، دشمنی کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی، لوگ اسلام میں آئیں گے، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ ہماری کم بختی ہے،
ہم جو ہے نا رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس لیے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم حرام کام کرتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم حدیث سے دور ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہیں، ہم صحابہ کرام سے دور ہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا شیطان بن چکے ہیں یا شیطان کے چیلے بن چکے ہیں، نفس کے پجاری بن چکے ہیں، لہٰذا یہ دشمن، یہ کافر سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا جس طرح یہ لوگ ایسے ہیں ایسا ہی اسلام ہوگا، ایسا ہی ان کا نبی تھا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لیں، بلند اخلاق کے حامل بن جائیں، بلند اخلاق، بلند کردار کو پیش کریں۔ شاعر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ گفتار کے غازی بن تو گئے، گفتار کے بات چیت کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، بڑی بڑی پھینکتے ہیں، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا زیادہ کہنے سے زیادہ، بک بک کرنے سے زیادہ پڑھو، زیادہ سمجھو دین کو، اسلام کو، اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بناؤ۔ غلطیاں مت کرو، بار بار گناہ نہ کرو، بار بار خطا نہ کرو۔ اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لو، اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بحال کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، پھر لوگ اسلام لے آئیں گے، لوگ جو ہے نا قرآن پڑھ کر اسلام لے آئیں گے، لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام لے آئیں گے، اور آپ کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام لے آئیں گے، آپ کے اچھے اخلاق کو بھی دیکھ کر لوگ اسلام لے آئیں گے۔ کتنے ایسے ہمارے بزرگان دین ہیں، کتنے ایسے ہمارے ائمہ گزرے ہیں جن کو دیکھ کر، جن کے انصاف کو دیکھ کر، جن کے اخلاق کو دیکھ کر، جن کے جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، جن کی زبان کو دیکھ کر، جن کی بول کو دیکھ کر، جن کی نماز کو دیکھ کر، جن کی توحید کو دیکھ کر، جن کے جو ہے نا اخلاق کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا اسلام میں آتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے۔ لہذا مسلمانوں، ابھی بھی موقع ہے، سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لیں۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام کی حفاظت کیجئے، اسلام کو پھیلائیے، اسلام کی حفاظت کیجئے، اسلام کو پھیلائیے۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے اسلام پھیلنا چاہیے، میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے اسلام نہ سمٹے۔ اسلام میں داخل ہونے والے مجھے دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر اسلام میں داخل نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں، ایسے بنے ہم، اسلام بدنام نہ ہو میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھبا نہ آئے میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کسی مسلمان کی وجہ سے۔ لہذا اچھے انسان، اچھے مسلمان بن جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کتنا پیارا مذہب اللہ نے دیا ہے، ہاں، کتنا صاف ستھرا مذہب دیا ہے، کیا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو نہیں ستانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو مارنا ہے، نہ زبان سے کسی کو برا کہنا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ اسلام کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے۔ کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے ہاتھ سے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پیارا مذہب، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیز ہے، راستے میں سڑک پر جا رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، گھر کے سامنے راستے سے جا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز ہے، کاٹی ہے، ہٹا دینا ہے، بازو رکھ دینا، یہ اسلام ہے۔ پتھر پڑا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے آنے جانے میں، اس پتھر کو ہٹا دینا ہے۔ ہاں، اسلام کیا ہے؟ اتنا پیارا مذہب ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا، اگر راستہ ہے تو راستے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، راستے میں ہگنا نہیں چاہیے، پیخانہ نہیں کرنا چاہیے، راستے میں تھوکنا نہیں چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے پیشاب کرنے کی وجہ سے، آپ کے ہگنے موتنے کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ہے اسلام، کتنا پیارا مذہب ہے، اللہ اکبر۔ اسلام نے یہ کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اسلام نے یہ کہا کہ تحابوا تحابوا، تحفہ دینے والے بنو، گفٹ دیتے رہو ایک دوسرے کو تاکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے۔ کتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، سلامتی کا پیغام پہنچاتا ہے، تم سلامت رہو، تم پر کوئی آنچ نہ آئے، تمہیں کوئی بیماری نہ چھوئے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ملے، تم پر کوئی تکلیف نہ آئے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، تم پر رحمتیں ہو اللہ کی۔ پھر وہ مسلمان جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تم پر بھی اللہ کی برکتیں ہو، تم بھی سلامت رہو ہر بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا مذہب ہے۔ کہا ماں باپ اپنے دیے ہیں، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھنا، ان کو جواب دینا تو دور کی بات ہے، ولا تقل لهما اف، صرف یہاں تک نہیں کہا بلکہ کہا اولاد کو کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اللہ اکبر۔
چاچا اور تایا کے تعلق سے کہا، چاچا اور تایا باپ کے مقام پر ہے، تایا اور چاچا جو ہے نا باپ کے برابر ہے، باپ کے مقام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ خالہ کے تعلق سے کہا، خالہ کو برا بلانا کہنا، خالہ کا مقام بھی ماں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن کے تعلق سے فرمایا، بیٹی کے تعلق سے فرمایا، اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اگر اس کی صحیح تعلیم تربیت کر کے جو اس کی شادی کر دیتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہے، اگر اس کی بھی صحیح تعلیم تربیت کر کے بیاہ دے دیتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ اگر یہی کام اگر بھائی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، دیکھیے آپ کتنی اچھائی جو ہے نا اسلام میں ہے، دیکھیے آپ کتنی اچھی خوبیاں ہیں، دیکھیے اسلام میں آپ۔ خیر الناس من انفعهم الناس کہا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا فائدہ پہنچائے۔ اپنے لیے جی لینا، اپنے لیے مرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جانور اپنے لیے کھاتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا اپنے لیے جیتا ہے، لیکن کہا نہیں خیر الناس، لوگوں میں بہتر لوگ کہا، انسانوں میں بہتر انسان کہا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے بہتر نہیں، بلکہ لوگوں میں بہتر یہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہو، آپ کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اگر ہر شخص ایسا تصور کرے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو جو ہے نا نقصان نہ ہو، تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا بتائیے آپ، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ کبھی نقصان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہر شخص دوسرے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہر شخص دوسرے کا فائدہ چاہے گا تو ہر ایک کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوئے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی میں انسان ہوں، میں اپنے حساب سے کسی انسان کی مدد کرتا ہوں، کسی مسلمان کی مدد کرتا ہوں، کسی کافر کی مدد کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے میری مدد کرے گا۔ اللہ اپنے حساب سے، میں ایک انسان اپنے حساب سے، خالق اپنے حساب سے اس کی مدد کرے گا۔ دیکھیے کیسی باتیں آئی ہیں، دیکھیے اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا آپ، پھر کسی کو برا نہیں کہہ سکتے آپ، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے آپ۔ حتیٰ کہ کافر جن بتوں کو پوچھتے ہیں، غیر مسلم جن بتوں کو پوچھتے ہیں نا، ان کو بھی برا کہنا، ان کو بھی گالی دینے سے اسلام روکا ہے، منع کیا ہے۔ ولا تسبوا اللہ ولا تسبوا الذین یدعون من دونہ اولیاء۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے خداؤں کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، کتنا انصاف پسند مذہب ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کتنا پاکیزہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور غیر مسلم حضرات یہ اسلام کو نہیں جانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود اسلام کو اچھی طرح جانے اور غیر مسلموں تک اسلام کو اسی انداز سے پہنچائے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دیا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جس اسلام پر چل کر اسلام کو پھیلایا، اسی طرح مسلمان اسی اسلام کو اسی طرح اپنائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنایا، اسی طرح اپنا کر دوسروں تک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اخلاق کو، کردار کو، سنتوں کو پہنچائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اسلام داخل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، اسلام قبول کرنے پر۔ جی ہاں، ختم پر آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دیکھیے کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا نماز سے پہلے کیا کرو، وضو کر لو، یعنی ہاتھ دھو، چہرہ دھو، ہاں سر کا بسا کرو، سر پہ پسینہ ہو سکتا ہے، چہرے پہ پسینہ ہو سکتا ہے، کان کے پیچھے پسینہ ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر میلے ہو سکتے ہیں۔ آپ روزانہ جو ہے نا 5 مرتبہ جو ہے نا وضو کر لو، صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ جب پانی کو چھوتا ہے انسان تو بدن میں جو ہے نا پھرتی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، مرجھائی پن، سستی پن ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں وہ طاقت رکھا ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے، ہر چیز زندہ ہے پانی کے ذریعے سے، میں بھی اور آپ بھی زندہ ہے پانی کی وجہ سے۔ تو لہذا اسی پانی سے ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم جو ہے نا غسل کرنے کا حکم دیا ہے، عیدین میں جو ہے نا غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور روزانہ نماز سے پہلے 5 مرتبہ جو ہے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھیے کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، کتنا جو ہے نا طاقت کا خیال رکھتا ہے مذہب۔ کہا اگر کسی کی بیوی ہے، اگر وہ اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، اگر اپنی بیوی سے ملتا ہے، ملاپ کرتا ہے 1 مرتبہ، اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے نا ملاپ کی خواہش ہوتی ہے تو وہ غسل کر لے، اگر غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو کمزوری ہو گئی ہے وہ کمزوری دور ہو جائے گی، تازگی آ جائے گی اس کے اندر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی دور تک جو سوچتا ہے۔ اور کیا چاہیے میرے محترم دوستو، ہاں بہترین ایکسرسائز ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے، اور روزانہ بندہ جو ہے نا ورزش کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑے ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے کہا
کہ سر میں جو ہے نا خون جو ہے نا کھڑے ہونے سے لیٹنے سے اتنا خون سر تک نہیں پہنچتا ہے. جب حالت سجدے میں ہوتا ہے تو خون جو ہے نا برابر جتنا چاہیے سر کو خون اتنا جو ہے نا خون جو ہے نا سر میں پہنچ جاتا ہے جب حالت سجدے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نا اللہ نے یہ تعلیم دیا ہے. اب آئیے دوسرے نمبر پر، اب جو ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے کہ انسان کو جو ہے نا کبھی کبھی بھوکا رہنا چاہیے، کبھی کبھی روزہ رکھ لینا چاہیے، کبھی کبھی فاسٹنگ رہنا کرنا چاہیے. دنیا کہہ رہی ہے، سائنسدان کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور کئی غیر مسلم جو ہے نا سال میں 40 دن، سال میں 1 مہینہ جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں. ایمان نہیں لائے لیکن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ روزے میں کیا فائدے ہیں. اللہ اکبر. فائدے کیا ہیں روزے میں؟ اور اللہ نے ہمیں جو ہے نا اتنا پاکیزہ مذہب دیا، پاکیزہ اسلام دیا کہ جو ہے نا سال میں 1 مرتبہ جو ہے نا روزے فرض کیے، جس سے جو ہے نا انسان کی صحت تازگی ہو جاتی ہے، انسان کے جو ہے نا کنٹرول ہو جاتا ہے، انسان کا معدہ پیٹ جسم پورا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھرتی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اور اجر عظیم بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اب چوتھے نمبر پر آئیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرے. وہ نہ سمجھے کہ اگر تیرے پاس کھا کر پی کر 1 لاکھ بچ گیا تو پورا 1 لاکھ تیرا ہے. نہیں، اس 1 لاکھ میں 2500 غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو لہذا زکوٰۃ بھی اللہ کی طرف سے میرے محترم دوستو ایک بہت بڑا مذہب اسلام میں غیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جو ہے نا وظیفہ کے طور پر جو ہے نا تیار رکھا ہے. وظیفے کے طور پر جو ہے نا پنشن کی طرح جو ان کے لیے جو رکھا ہے کہ ہر مالدار جو ہے نا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکال کر اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کرے. اگر اس طرح سارے مسلمان عمل کرے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو اپنے اپنے شہروں کی زکوٰۃ اس شہر میں تقسیم ہو جائے تو پورے شہر میں کوئی غریب جو ہے نا مانگنے والا فقیر جو ہے نا نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم لوگ زکوٰۃ کو جو ہے نا اچھی طرح ہم ادا نہیں کرتے ہیں، پوری طرح ادا نہیں کرتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا. زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کمی ہو رہی مال میں. نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے اور اضافہ ہوتا ہے. تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام الحمدللہ. ارکان اسلام کو دیکھ لیجئے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں، اچھائیاں ہیں. ارکان ایمان کو دیکھ لیجئے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں، اچھائیاں ہیں. اللہ اکبر. کسی سے جو ہے نا غصہ ہو گیا، ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ناراضگی ہو گئی تو برے الفاظ سے جو ہے نا نہیں پکانا چاہیے، بری باتیں نہیں کہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے، برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، آلتو فالتو باتیں نہیں کرنا چاہیے. لڑائی کے دوران بھی آلتو فالتو باتیں سے روکا ہے، گالی گلوچ سے روکا ہے. اللہ اکبر. منع کیا ہے. اگر کسی زمین کے تعلق سے، کسی گھر کے تعلق سے، کسی جائیداد کے تعلق سے اگر آپس میں جو ہے نا لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مارنے پیٹنے پر تلی ہو گئے، تل گئے مارنے پیٹنے پر، لڑائی جھگڑا آگے بڑھ گیا، قتل غارت کی تک معاملہ پہنچ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا اس پر حق ہے، یہ گھر تمہارا ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، یہ مال تمہارا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے نا کچھ زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے نا لڑ جھگڑ کر وہ چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تم اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اس کو دے دو. اللہ تعالیٰ اسے بہتر تمہیں دنیا میں عطا کرے گا اور آخرت میں جو ہے نا اس کا بہترین بدلہ ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات کہی. آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ آپ کا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کا ہے، آپ کے گھر والے کہتے ہیں آپ کا ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے، زمین آپ کا ہے، یہ مال آپ کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے نا کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہے، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے عہدے کا، اپنے پیسے کا، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور چھین لیتے ہیں زبردستی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ دنیا کی حقیر چیز ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی چیز مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. چھوڑ دو. اگر تم اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا دنیا میں، اور آخرت میں بڑا اجر ہے. کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا مذہب ہے. بتائیے آپ کتنا خوبصورت مذہب ہے. بتائیے آپ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. تقیہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری جو ہے نا حدیثیں ہیں، کتنا پیارا دین ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. اگر اس پیارے دین پر مسلمان کامل طور پر عمل کر جائے تو سارے کافر جو ہے نا بغیر تبلیغ کے ایمان لے آئیں گے. تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے تبلیغ کا کام اتنا نہیں ہوتا تھا، اپنے عمل سے تبلیغ کرتے تھے، اپنے اخلاق سے تبلیغ ہوتی تھی، اپنے کردار سے تبلیغ ہوتی تھی، اپنے اچھے بول سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا تبلیغ سمجھ کے جو ہے نا لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. ختم پر اچھائیاں ہیں بھائی اسلام کی.
اگر میں اس طرح بیان کرتے چلے جاؤں پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن اسلام کی اچھائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اسی طرح بیان کرتے چلے جاؤں تو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں ختم نہیں ہوگی، لیکن رات ختم ہو جاتی ہے، بلکہ راتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 1400 سال پہلے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور لوگ جیسے جیسے کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ کتابیں چھپتی جا رہی ہیں، لوگ جو ہے نا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی مانگ بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ چند سال پہلے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو کہ بنارس کے جامعہ سلفیہ بنارس جو اہل حدیث کا بڑا ادارہ ہے وہاں پڑھاتے تھے، جب سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر جو کوئی اچھی کتاب لکھی جائے، جنہیں پہلا انعام 50,000 ریال یا اس سے کہیں زیادہ اور سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، فلاں فلاں انعامات ملیں گے، تو الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے نا کتابیں لکھی، عربی میں لکھی، اردو میں لکھی، انگلش میں لکھی، مختلف زندہ زبانوں میں جو ہے کتابیں لکھی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ اور صفی الرحمان مبارک پوری ہندوستان کے رہنے والے تھے، انہوں نے عربی زبان میں جو ہے نا کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الرحیق المختوم، الرحیق المختوم۔ الحمدللہ پہلا انعام پائی یہ کتاب، ہندوستان کا عالم دین، پہلا انعام، پورے دنیا میں فرسٹ آئے الحمدللہ۔ اور اس طرح کتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھتے جائیں گے الحمدللہ۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بلند اخلاق ختم نہ ہوں گے، لوگ پیاسے رہیں گے جتنا بھی لکھیں گے، لوگ جتنا بھی عمل کریں گے اور بھوکے اور پیاسے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنے کے بعد میرے محترم دوستو۔ تو لہذا یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی جو ہے نا بڑھتری ہے، بلندی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور بلند کردار آپ کا بلند ہونا ہے، کیوں نہ ہو آپ بلند ہو۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جو اخلاق کی جو برتری ہے، خوبی ہے، بھلائی ہے، بلندی ہے، اعلیٰ بلندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام بھی اس طرح تھے، ہمیں بھی اس طرح بننا چاہیے۔ اور عفان اللہ کا ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے نام کو بلند رکھیں گے، ہم آپ کے نام کو قیامت کی صبح تک بلندی عطا فرمائیں گے آپ کے نام کو۔ آج دیکھیے الحمدللہ بڑے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، اسلام کے بڑے بڑے دشمن آئے، چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام نشان ختم ہو گیا، لیکن نبی کا نام آج باقی ہے۔ تنہا مکے سے جو ہے نا آواز بلند کی تھی، آج کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں جو ہے نا مسلمان ہیں جو ہے نا ان کو مانتے ہیں، اور غیر مسلم بھی ہیں جو ان کو مانتے ہیں۔ لہذا میرے محترم دوستو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں، اللہ کا شکر بجا لائیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اللہ کے حکم پر عمل کریں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور اچھے کام کریں۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بہت پیارا مذہب اللہ نے جو ہے نا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں اس کی قدر کریں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کل بات ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اسلام کی بلندی، اسلام کی اچھائی پر ایک چھوٹا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل جو ہے نا کل جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے زمانے میں ایک نیک آدمی نے اپنی ایک زمین جو ہے نا بیچ دی۔ پچھلے زمانے میں مسلمان نے اپنی زمین ایک مسلمان بھائی کو بیچ دی، پیسے دے دیا، زمین جو ہے نا رجسٹر کروا لیا، زمین لے لیا، اور وہ جس نے زمین بیچی پیسے لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد جس نے زمین خریدی وہ جو ہے نا جو کھلی زمین تھی اس میں کاشت کرنے کے لیے جو ہے نا کھدائی کرنے لگا، تو اس میں سے جو ہے نا کچھ خزانہ نکل گیا، اس میں سے کچھ خزانہ نکلا، پیسے نکلے، ہیرے جواہرات نکلے، بہت کچھ چیزیں نکل گئی، قیمتی چیزیں۔ تو یہ تو کہا انا للہ راجعون۔ دیکھیے ہم برائی پر انا للہ راجعون پڑھتے ہیں، وہ اس کو بھی برا سمجھتے تھے کہ بھائی میں نے تو زمین خریدی ہے، یہ خزانہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو اس زمین والے کا خزانہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ راجعون پڑھا، بہر کے جو ہے نا وہ خزانے کی حفاظت کی، پھر اس کے بعد جس سے زمین خریدی اس کے پاس جا کر جو ہے نا کہا ہے بھائی یہ دیکھیے میں نے جو ہے نا کاشت کے لیے میں زمین کھودی تو جو ہے نا اس میں جو ہے نا خزانہ نکلا ہے، اس میں ہیرے جواہرات نکلے ہیں، اس میں جو ہے نا بہت کچھ مال ہے قیمتی، وہ آپ کا ہے، میں تو زمین خریدی تھی، میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ ساز و سامان یہ خزانہ میں نے تو نہیں خریدا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنا امانت دار ہوگا، کتنا پکا سچا مسلمان ہوگا۔ اگر ایسے مسلمان آج ہو جائیں میں اور آپ تو اور کیا تھا۔
اور کیا تھا، دشمن کو پتھر پھینکنے کی، لاٹھی مارنے کی اور زبان کھولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، جرت نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قسم۔ بہرکیف اس زمین والے نے سارا ماجرا سنا، کہا کہ میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے آپ کو زمین بیچی ہے اور زمین کے ساتھ جو کچھ زمین کے اندر ہے سب آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے صرف زمین خریدی ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے، اور زمین بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے زمین بھی بیچی ہے اور زمین کے اندر جو بھی ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، یہ آپ کی چیز ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں میں تو میں ہو رہی ہے۔ ہاں، لوگ جو ہے نا یہاں پیسہ لینے کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے کہ میرا ہے، میرا مال، مالی 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 مالی، اور یہاں مال کو کہہ رہا ہے، پیسہ قیمتی چیز کو خزانے کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں لیا ہے، میں نے خزانے کے پیسے نہیں دیے ہیں، زمین کے پیسے دیے ہیں، لہذا یہ خزانہ آپ کا ہے۔ اور وہ زمین جس نے بیچا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے زمین بیچی ہے، اب اس میں خزانہ نکلا، کچھ بھی نکلا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا ہے، تم لے لیجئے، تمہارا ہے۔ اب تو میں ہو رہی ہے۔ اب اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ بھائی میں یہ خزانہ رکھ لوں، اب اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ جو ہے نا میں یہ واپس لے لوں، میں نے تو بیچ دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو جب میں نے نہیں بیچا تبھی جو ہے نا خزانہ باہر آتا تھا، لہذا میرے قسمت میں نہیں ہے، اس کے قسمت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا ایمان تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیسا جو ہے نا وہ لوگ آخرت کی فکر کرتے تھے، دنیا کی کوئی ویلو نہیں تھی ان کے پاس، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے پاس۔ جیسا کہ میں نے بتایا، دنیا اور دنیا کی چیزیں اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آج کا مسلمان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دین کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دنیا جائے، آخرت جائے بھاڑ میں، نعوذ باللہ، لیکن دنیا چاہیے، حلال کے طریقے سے ہو، حرام کے طریقے سے ہو، بلڈنگ کھڑے ہونی چاہیے، سامنے گھر کے سامنے، بلڈنگ کے سامنے کار ہونی چاہیے، گھر میں جو ہے نا آسائش کے سامان ہونی چاہیے، حرام ہو یا حلال کا ہو، ظلم سے چھینا ہو، عہدہ کے بلبوتے پر چھینا ہو، طاقت کے بلبوتے پر چھینا ہو، یا ظلم و زیادتی کے بلبوتے پر چھینا ہو، لہذا جو ہے نا دنیا چاہیے، دنیا دنیا دنیا، انا للہ راجعون، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن کہتا ہے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو، انا للہ راجعون۔ اب یہاں کا عالم دیکھیے، خزانہ واپس کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، تمہارا ہے، زمین میں نے بیچ دی، زمین کے اندر اب کچھ بھی ہے تمہارا ہے۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ اس وقت کے، اس زمانے کے، اس گاؤں کے بڑے عالم دین، ان کے پاس جو ہے نا معاملہ پہنچا۔ جب ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو وہ بھی جو ہے نا تعجب میں پڑ گئے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر۔ کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی ان کو آخرت کی فکر ہے، کتنی جو ہے نا دنیا سے جو ہے نا دوری کا جو ہے نا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف جب دونوں کی باتیں سنی اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہ یہ جو ہے نا سننے والا ہے، نہ یہ سننے والا ہے، تو لہذا انہوں نے ایک بیچ کا راستہ نکالا۔ کہا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ کہا کہ بھائی میری بیوی ہے، میں ہوں، اور میری ایک بیٹی ہے۔ پھر اس سے کہا جس نے زمین بیچی، کہا تمہارے گھر میں کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا ایک بیٹا ہے۔ تو کہا چلو مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا دونوں میں جو ہے نا نکاح کر دیا جائے، شادی کر دی جائے، یہ جو خزانہ پیسہ ہے ان کی شادی پر جو ہے نا خرچ کر دیا جائے۔ الحمدللہ دونوں خوش جو ہے نا یہ مسئلہ سمجھ کر، مسئلہ جو ہے نا جان کر واپس آئے، اور دونوں میں جو ہے نا شادی ہو گئی، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، اور وہ پیسہ ان پر خرچ ہو گیا، اور دونوں جو ہے نا خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حل کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، اور آخرت سے جو ہے نا دوری، اور آخرت کو بھلا بیٹھ کر منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ منمانی زندگی کی کم جملہ ہے، شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، شیطان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، منمانی زندگی کو چھوڑ دیں، موت کو اپنے سامنے دیکھیں، خبر کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، موت کے بعد والی زندگی کو یاد کریں، سچی توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ابھی بھی باقی ہے، آخری تاخرات باقی ہے، رمضان بھی ابھی ایک دن باقی ہے، آپ کے لیے بھی، ہندوستان پاکستان والوں کے لیے بھی، اور سعودی عرب میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ شاید ہمیں سنبھلنے کے لیے، اصلاح کے لیے، شاید اللہ تعالیٰ نے آج چاند جو ہے نا نہیں نکالا، ایک دن کا موقع دیا کہ شاید جو گندگیوں میں ابھی بھی، جن کا جو بھی ابھی بھی غافل ہیں، شاید ایک دن کی مہلت سے جو ہے نا وہ سنبھل جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، پھر نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ تھی۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کا تسلسل جو ہے نا کل آپ کے سامنے رکھوں گا، جو آیتیں پڑھی اس کے ماتحت جو باتیں آئیں گی کل رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو دین اسلام کو پیارا مذہب دیا ہے اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اتنے پیارے مذہب کو دوسروں تک بہتر انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
عنا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت زیادہ فائدہ اٹھائیے. جو موقع ملا ہے رمضان سے تاخرات سے توبہ استغفار کیجیے. اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد کیجیے اور انشاءاللہ تعالی نماز عید اور دیگر نمازوں کا طریقہ سیکھ لیجیے. دین اسلام سیکھ لیجیے. بہترین چانس بہترین موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبی محمد. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.